أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام سننے والوں کو السلام علیکم. سورۃ بقرہ کی نورانی آیات کا جو سلسلہ شروع کیا اللہ پاک کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج آیت مبارکہ والذین اور الذین جن لوگوں نے کافروا کفر کیا، کذبوا جھٹلایا اور جھٹلایا، بی آیاتینا ہماری آیات، اولئک وہی، اصحاب النار دوزخ والے، ہم وہ، یہ جمع ہے ہوا کی، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے. اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں اور ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہوگا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میری آیات کو جھٹلائیں گے تو وہ پھر ہمیشہ اس میں رہیں گے، جہنم میں. جب رب تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ زمین پر چلے جائیں حضرت آدم علیہ السلام کو، اور اماں حوا جب زمین پر تشریف لائے تو انہیں یہ فرمایا کہ آپ اور آپ کی آنے والی اولاد، ذریت یعنی جو آپ کی اولاد ہوگی، وہ زمین پر جائیں اور ایک مقررہ وقت پر وہاں پر رہیں، اور جو ہدایت یا جو میری طرف سے پیغام آئے اس کو مانیں، اس کی پیروی کریں، اور جو نبی علیہ السلام آئے ان کی پیروی کریں، اور جو ان پر نزول ہو کلام کا اس کو پڑھیں اور پیروی کریں. اور جو یہ کام نہیں کرے گا یعنی پیروی بھی نہیں کرے گا، انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں مانے گا اور ان کے ساتھ سلوک روا نہیں رکھے گا، تو وہ اصحاب النار یعنی وہ پھر جہنم والے لوگ ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جب خبر حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کو دی گئی تو اسی لیے یہ 7 رسول اور بھیجے گئے ہیں، کیونکہ ابلیس اتر رہا تھا زمین پر، تو ساتھ ساتھ انسانوں کی رہنمائی کے لیے ان کو روشن راستہ دکھانے کے لیے انبیاء، رسول اور کتابیں اور معجزات بھی ظاہر کیے جائیں گے. یہ بھی رب تعالیٰ نے بتایا نا، ساتھ ہی فرما دیا تھا کہ راہ حق بھی واضح کر دی، اور یہ بھی فرما دیا تھا کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائیں گے اور ان پر قرآن پاک بھی نازل فرمایا جائے گا. اور جو بھی انسان اپنے زمانے میں جس بھی نبی کو پائے، کتاب کو پائے، شریعت کو پائے، وہ اس کو فالو کرے، اس پر پیروی کرے اور اس پر عمل کرے اور نبی علیہ السلام کی تابعداری کرے. تو پھر اگر یہ کام وہ کرے گا تو اسے آخرت کے میدان میں کوئی خوف نہ ہوگا، نہ دنیا کے مال متاع کی، نہ ہونے کا پر کوئی غم ہوگا. اور سورۃ طٰہٰ میں بھی رب تعالیٰ نے یہی فرمایا نا کہ میری ہدایت کی پیروی کرنے والے نہ گمراہ ہوں گے اور نہ بدبخت و بے نصیب ہوں گے، اور میری یاد سے منہ موڑنے والے دنیا کی تنگی اور آخرت کے اندھے پن کے عذاب میں گرفتار ہوں گے. تو یہاں بھی رب تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ انکار اور تکذیب کرنے والے، جو انکار کرنے والے اور
مہذب طریقے سے نہیں جو انبیاء کرام کو جواب دیں گے یا ان کی پیروی نہیں کریں گے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اصلی جہنمی ہیں انہیں جہنم میں نہ موت آئے گی اور نہ ہی ان کو زندگی دی جائے گی، زندگی ملے گی، تو اس طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں اپنے انعام والے لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔